اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت ہو اور شاید انہیں ڈر ہو. اس سے پہلی والی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن انہوں نے ایک حیلہ نکالا تھا اور اس حیلے کے ذریعے وہ ہفتے کے دن شکار کر لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو معصوم سمجھتے تھے، محفوظ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں. در حقیقت وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تھی. تو جب منع کیا گیا تو وہ بستی والے، وہ گاؤں والے 3 گروہوں میں بدل گئے، 3 گروہوں میں بڑھ گئے. پہلا گروپ تو وہی تھا جو شکار کیا کرتا تھا، اور دوسرا گروپ وہ تھا جو شکار نہیں کرتا تھا لیکن جو شکار کرتے تھے ان کے متعلق کچھ کہتا بھی نہیں تھا، خاموش رہتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، شکار نہیں کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ رہتے تھے. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو شکار نہیں کرتا تھا اور جو شکار کرتے تھے ان کو منع کرتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر دیا تھا اور جا کے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی تھی اور دیوار کے پیچھے اپنے آپ کو ان سے دور الگ کر کے وہ رہتے تھے. تو جو 2 لوگ تھے، یعنی جو شکار نہیں کرنے والے 2 گروپ والے تھے کہ ایک گروپ شکار نہیں کرتا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا اور ایک گروپ شکار نہیں کرتا لیکن منع کرتا تھا. تو جو شکار نہیں کرتا تھا اور منع بھی نہیں کرتا تھا اس نے جو اپنا دوسرا والا گروپ تھا کہ جو شکار نہیں کرنے کے بعد منع بھی کرتا تھا اس سے کہا تھا، یہ کہا تھا کہ بھائی تم لوگ کیوں ان کو منع کرتے ہو، ان کو منع کیوں کرتے ہو، وہ لوگ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کو آئے گا یا وہ ہلاک ہو جائیں گے، تم ان کو کیوں کہتے ہو. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا اس کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یہ بستی مقام ایلا والی تھی اور یہ ایک سمندر کے کنارے یہ بستی تھی اور ان کا گزر بسر جو ہے مچھلیوں پہ تھا، یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے دن کے شکار سے ان کو منع فرما دیا تھا، لیکن جس دن سے منع فرمایا تھا مچھلیاں اس دن خوب آتی تھی اور ان کو چڑھاتی تھی، منہ باہر نکالتی تھی. اور جن دنوں میں ان کو شکار کرنے کے لیے کہا گیا تھا ہفتے کے علاوہ جتنے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے نہیں ملتی تھی تو بڑے للچاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی جو دوسرے لوگ تھے جو شکار نہیں کرتے تھے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو شکار کر رہے ہیں ماننے والے نہیں ہیں، اب یہ اپنے اس حرکت سے باز آنے والے نہیں ہیں اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنے عذاب کو بھیجنے والا ہے. یا تو یہ کہ وہ لوگ مایوس ہو چکے تھے ان سے، یا تو یہ کہ ان کو پہلے نصیحت کی تھی بعد میں یہ لوگ الگ ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے ان سے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں تم ان کو جو ہے نصیحت کرتے رہتے ہو. 2 باتیں ان کے متعلق بیان کی، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرمائے گا یا ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا.
ہلاک فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے گا، ان کا نشان تک باقی نہیں رہے گا، صرف ان کی قصے کہانیاں باقی رہے گی۔ اس طریقے سے یہ لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ آبا و اجداد، یہ جتنے ان کی نسلیں ہیں ابھی آگے چلنے والی نہیں ہیں، بلکہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے، دنیا میں ہلاک ہو جائیں گے اور آخرت میں ان کو عذاب ملے گا۔ یہ عذاب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے گرفت کا مزہ چکھائے گا، یعنی دنیا میں یہ سخت اذیت کا شکار ہوں گے، پریشانی کا شکار ہوں گے، یہ اتنے زیادہ دنیا میں پریشان ہو جائیں گے کہ اپنے موت کو یہ لوگ ترجیح دیں گے، عذاب کو ترجیح دیں گے۔ یہ دنیا کا عذاب ہوا کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا تو یہ ہلاک ہو جائیں گے یا عذاب ان کو اللہ تعالیٰ دے گا، یہ دونوں چیزیں دنیا میں مل جائے گی، یا دنیا میں ہلاکت ہوگی اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ تو جو لوگ منع کرتے تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون۔ دو وجہ تھی، انہوں نے کہا دو وجہوں سے ہم منع کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تمہارے رب کے حضور معذرت ہو جائے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ لوگ شکار کرتے تھے، آخر کیوں کرتے تھے، تو ہم کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا تعالیٰ یہ لوگ شکار کرتے تھے، ہم نہیں کرتے تھے، اور ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ تم شکار نہ کرو، لیکن یہ مانتے نہیں تھے مولا تبارک و تعالیٰ، انہوں نے جو بدعملیاں کی ہے، یہ تیرے حکم کی جو نافرمانی کی ہے، مولا تعالیٰ اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، یہ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے۔ یہ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا ہو جائے؟ معذرت ہو جائے۔ پتہ کیا چلا؟ انسان کو گناہ سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو گناہ سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو بچانا یہ ناکافی ہے، بلکہ آپ کو اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے، برے اعمال سے بچانا ضروری ہے۔ آپ اگر گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کی بات اگر آپ کے گھر والے سنتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے حسب حیثیت، حسب استطاعت، طاقت جو ہے آپ اپنے گھر والوں کو برے کام سے روکیے اور اچھے کام کا انہیں حکم دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید انہیں ڈر ہو جائے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور معذرت ہو جائے، دوسری وجہ یہ ہے اس لیے ہم نصیحت کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری باتوں کا اثر ان کے اوپر ہو جائے اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے نصیحت کرتے رہنا ہے اور نصیحت کرنے سے باز نہیں آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے چلے جاؤ کیونکہ نصیحت کرنا یہ مومن کو نفع دیا کرتا ہے۔ نصیحت کرنے سے سامنے والا سمجھتا ہے اپنی باتوں کو، ابھی نہیں سمجھے گا، 2 دن کے بعد سمجھے گا۔ یا آپ نصیحت برابر کرتے رہے تو ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانے کے بعد وہ آپ کی نصیحت کا اثر اس کے دل پہ ہوگا کہ سامنے والا شخص اتنے دنوں سے مجھے کہہ رہا ہے، چلو اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرنا انسان کو نفع پہنچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں، ہاتھ، زبان، یا یہ ہاتھ، زبان اور دل۔ پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں برا کام کرتے ہوئے تو اگر آپ کے اندر ایسی استطاعت حیثیت ہے کہ آپ اس کو مار کے سمجھا سکتے ہیں تو آپ اس کو مار کے سمجھائیے۔
آپ اس کو مار کے نہیں سمجھا سکتے، آپ اس کو زبان کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں تو آپ اس کو زبان کے ذریعے سمجھائیے، لیکن آپ نہ ہاتھ کے ذریعے سمجھا سکتے نہ زبان کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے برا جانیے کہ یہ جو کام یہ فلاں شخص کر رہا ہے اس کام سے میں راضی نہیں ہوں، میں خوش نہیں ہوں، اور یہ کام جو ہے برا ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔